اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے زکوٰۃ نہ دینے والے کا کیا حکم ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے دو اسباب ہیں: فرضیت کا انکار، کنجوسی اور بخل۔ اگر فرضیت کا انکار ہے تو کفر ہے، اگر کنجوسی اور بخل کی وجہ سے ہے تو گناہ ہے۔ ایسے شخص سے زبردستی زکوٰۃ وصول کی جائے گی، اسے سزا دی جائے گی۔ اگر جنگ پر اتر آئے تو اس وقت تک جنگ کی جائے جب تک کہ وہ زکوٰۃ نہ ادا کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے جنگ کی۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر متفق تھے۔ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے کیا وعیدیں ہیں؟ زکوٰۃ کے مال کی آگ سے اس کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ مال زکوٰۃ گنجے ناگ کی شکل میں اسے ڈسے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کے عذاب کے لیے آگ کی چٹانیں جہنم میں گرم کی جائیں گی۔ جو قوم بھی زکوٰۃ روک لیتی ہے، حق تعالیٰ شانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قحط میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے وجوب کی کیا شرائط ہیں؟ 1. مسلمان ہو، اسلام، آزادی، نصاب کو پہنچنا، ملکیت کا کامل ہونا، زمینی پیداوار کے علاوہ باقی چیزوں پر سال گزر جانا، زمینی پیداوار پر سال گزرنے کی شرط نہیں، مال کا فرد واحد کی ملکیت میں ہونا، حکومتی اموال بیت المال پر زکوٰۃ نہیں، ایسے اموال پر زکوٰۃ نہیں جو فقراء، مساکین، مساجد، مجاہدین، مدارس یا عوامی رفاہی یا اسلامی کاموں کے لیے وقف ہوں، مال بنیادی ضروریات زندگی سے زائد ہو، حرام ذریعے سے نہ کمایا گیا ہو، قرض سے فارغ ہو۔ کن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے؟ سونا، چاندی، زیورات اور نقدی پر، زرعی پیداوار، غلہ، اناج، پھل وغیرہ پر، چرنے والے جانوروں پر، چوپائے، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ، مال تجارت میں، دفینے اور معدنیات میں۔ زکوٰۃ کا نصاب۔ سونے کی زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے؟ 20 دینار کا وزن یعنی 85 گرام یا 7.5 تولے سونا۔ سونے کی زکوٰۃ نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ 20 دینار میں سے نصف دینار یعنی 2 گرام یعنی 187 ملی گرام زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ فی تولہ سونے کی قیمت معلوم کر لی جائے۔ 7.5 تولے یا زیادہ ہونے کی صورت میں جتنی رقم بنے اس میں سے 2.5% یعنی 1000 میں سے 25 روپے حساب سے زکوٰۃ نکالیں۔ چاندی کی زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے؟ 52.5 تولے یا 618 گرام یا 182 ملی گرام۔ چاندی کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ: 52.5 تولے یا 618 گرام 182 ملی گرام کا 2.5% نکالیں گے، 40واں حصہ وہ 15 گرام اور 454.5 ملی گرام ہوگا۔ زکوٰۃ نقدی میں دینی ہو تو کل چاندی کی قیمت معلوم کر لیں، جتنی رقم بنے اس سے اس کے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں، یعنی 25 روپے فی ہزار، یعنی وہ 1000 پہ 25 روپے دیں گے۔ نقدی کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ: نقدی کا حساب 2.5 تولے چاندی کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر 1 سال بچت کے طور پر نقدی محفوظ رہے تو 52.5 تولے یا اوپر چاندی کی قیمت کے برابر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ نقد رقم کا نصاب سونے کے نصاب کے برابر ہو تو زکوٰۃ ہوگی، یعنی 7.5 تولے سونے کے برابر یا زیادہ سرمایہ ہے تو 2.5% کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، کم پر نہیں ہوگی۔ جواہرات کی زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے؟ جواہرات میں زکوٰۃ نہیں، یعنی جو ہم ڈائمنڈ یوز کرتے ہیں، جواہرات میں زکوٰۃ نہیں، لیکن تجارت سے جو مال ملے ان میں شرائط کے مطابق زکوٰۃ ہوگی۔ جمہور کا کہنا ہے کہ ہر وہ چیز جو سمندر سے نکالی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، مثلا موتی، مرجان، زمرد اور مچھلی وغیرہ۔ دفینے کی زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے؟ دفینے سے مراد مدفون خزانہ ہے
جو کسی محنت کے بغیر حاصل ہو۔ اس میں سے 5واں حصہ ہے۔ چھپا ہوا خزانہ یا دفینہ ملے تو اس میں سے 5واں حصہ زکوٰۃ نکالی جائے گی، کیونکہ محنت کے بغیر حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کانوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ کانوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں، البتہ ان کی آمدنی نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ معاون سے مراد ایسی جگہیں جن سے زمین کے جواہر نکالے جاتے ہیں، مثلاً سونا، چاندی، تانبا وغیرہ، یعنی کانوں کی جگہ جہاں سے ہم یہ کرتے ہیں، مائننگ کرتے ہیں۔ معدن کی زکوٰۃ حاصل ہونے کے فوراً بعد ادا کرنی ہوگی۔ نصابوں کو ملانے سے کیا مراد ہے؟ نصابوں کو ملانے سے مراد ہے سونا اور چاندی اپنے نصاب سے کم ہو مگر ملا کر نصاب بن جاتا ہو۔ زرعی پیداوار کی زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے؟ جو زمین میں قدرتی ذرائع مثلاً بارش، چشموں وغیرہ سے سیراب ہوتی ہے، اس کی پیداوار پر 10واں حصہ، اور جو مصنوعی ذرائع مثلاً کنویں، ٹیوب ویل کی وجہ سے سیراب ہوں، اس کی پیداوار پر 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ امت کا اجماع ہے 10واں یا 20واں حصہ زمین سے حاصل شدہ پیداوار پر واجب الادا ہے۔ اجناس کی اقسام جن پر زکوٰۃ واجب ہے: گندم، کھجور، جو، منقع۔ سبزیوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ سبزیوں کے بارے میں کوئی روایت موجود نہیں۔ شہد میں عشر واجب ہے۔ جانوروں کی زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے؟ اونٹ، گائے، بکریوں میں زکوٰۃ لینے کا حکم ہے۔ اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ 5 سے کم اونٹوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 5 سے 19 اونٹ ہوں، 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ 10 سے 14 اونٹ ہوں تو 2 بکریاں۔ 15 سے 19 اونٹ ہوں تو 3 بکریاں۔ پہلا جو تھا وہ 5 سے 9 اونٹ ہیں، پھر 10 سے 14 اور پھر 15 سے 19۔ 5 سے 9 تک 1، 10 سے 14 تک 2 اور 15 سے 19 تک 3 بکریاں اونٹوں کے لیے۔ پھر ہے 20 سے 24 ہوں تو 4 بکریاں۔ پھر اسی طرح 25 سے 35 ہوں تو 1 سال کی اونٹنی۔ اگر 36 سے 45 ہوں تو 2 سال کی اونٹنی۔ 40 سے 60 ہوں تو 3 سال کی اونٹنی۔ 61 سے 75 ہوں تو 4 سال کی اونٹنی، اور اگر 76 سے 90 ہوں تو پھر اسی طرح بڑھتا جائے گا، سارا آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر بکری کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اسی طرح 1 سے 39 بکریاں ہوں تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 40 سے 120 بکریاں ہوں تو پھر 1 بکری ہے۔ پھر اسی طرح چلتی چلی جائیں گی۔ جب تعداد 400 کو پہنچ جائے تو ہر 100 میں سے 1 بکری۔ جانوروں کی زکوٰۃ میں کیا ناقابل قبول ہے؟ نر جفتی کے لیے نہیں لیا جائے گا، نہ بوڑھا، نہ اندھا، نہ حاملہ بکری، نہ دودھ پلانے والی بکری، نہ بہت قیمتی، نہ بہت تندرست۔ مال تجارت کی زکوٰۃ۔ سامان تجارت میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ مال اس کی ملکیت میں ہو، مال میں تجارت کی نیت ہو، اس کی قیمت سونے اور چاندی کے کم از کم نصاب کو پہنچتی ہو، 1 سال گزر جائے۔ مال تجارت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہر سال جتنا تجارتی مال دکان، گھر یا گودام میں ہو، اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے۔ جو رقم موجود ہو اس کو شمار کیا جائے، جو رقم گردش میں ہو اس کو شمار کیا جائے۔ تینوں کو جمع کر کے اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے۔ تجارتی مال اکٹھا خریدا، پھر سال 2 سال فروخت نہیں ہوا، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ اس کی زکوٰۃ فروخت ہونے پر ادا کی جائے گی، صرف 1 سال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ جس کا مال فروخت ہو جاتا ہے پھر نیا سٹاک آ جاتا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ اس معاملے میں ایک چیز کا حساب رکھنا مشکل ہے، اس لیے سال کے بعد سارے مال کی مجموعی قیمت کا اندازہ کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگر کوئی رقم کسی کاروبار میں پھنس جائے یا کسی پراپرٹی سے رقم وصول نہیں ہوتی، اس کی زکوٰۃ کیسے دی جائے؟ ڈوبی ہوئی رقم کی ہر سال زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔
جب رقم وصول ہو جائے اس وقت 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ ناجائز مال پر کیسے زکوٰۃ دی جائے؟ ناجائز مال سے مراد غصب، چوری، رشوت، سود، جھوٹ اور فریب سے حاصل ہونے والا مال ہے۔ جن سے یہ مال ہتھیایا ہے ان کو واپس کرنا چاہیے۔ مالکوں کے نہ ہونے کی صورت میں وارثوں کو دیا جائے اور وہ بھی نہ ملیں تو صدقہ کر دیا جائے۔ اس میں سے زکوٰۃ نکالنا جائز نہیں۔ کیا مقروض پر زکوٰۃ ہے؟ مقروض یعنی کسی سے قرض لینے والے پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ مال کا مالک نہیں۔ کیا زکوٰۃ سے قرض کو نکالا جا سکتا ہے؟ اگر قرض لینے والا فقیر اور مسکین ہو، کما کر اس کے لیے قرض اتارنا مشکل ہو اور قرض دینے والا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مقروض کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے زکوٰۃ سے ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ قرض دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ قرض دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ اس وقت ادا کی جائے گی جب وہ وصول ہو جائے گا۔ وصولی کے فوراً بعد 1 سال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل دیکھیں گے جو مال انسان کی ملکیت میں ہو لیکن اس کا قبضہ اور تصرف نہ ہو، تو انشاءاللہ یہاں سے کل شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنی بھی ہماری زکوٰۃ بنتی ہے یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس میں ادا کر دیں، اور یہی سب سے بہتر ہے، ہر رمضان میں پورے سال کی زکوٰۃ نکال دیں جیسے ہمارے سب کا بڑوں کا طریقہ تھا، اسی طرح اپنی زکوٰۃ نکال دیں انشاءاللہ۔ کوئی زکوٰۃ نہ رکھیں، کوئی ایسی چیز نہ رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا مال کو پاک کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دل کی خوشنودی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔